علامہ صاحب یہ صنعت تلمیح سے مزین آپ کی شاعری سید اعلیٰ حضرت کی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کو کس انداز سے آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں تلمیح کے معنی یہ ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ جائے کہ ہم اس صنعت کو کہتے ہیں کہ جس میں قرآن کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر یا کسی مشہور تاریخی واقعے کا ذکر ہو. اچھا. خواہ زمانہ جاہلیت کا بھی ہو، جیسے لیلا مجنوں کا کوئی قصہ آ جائے، شیری فرات کی کوئی بات آ جائے، یا کوئی زمانہ جاہلیت حاتم طائی کی کوئی بات آ جائے، یعنی کوئی مشہور تاریخی واقعہ ہو، ٹھیک ہے، ایک دو لفظ کے اندر وہ پورا ذہن میں آ جائے، یہ ہوتا ہے صنعت تلمیح. یا قرآن کی آیتیں آ جائیں یا حدیثیں آ جائیں. میں تو حیران رہ گیا جب اعلیٰ حضرت علمی رنگ لکھتے ہیں یا عشقی رنگ لکھتے ہیں تو پوری آیتیں کوڈ ہو جاتی ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب دیکھیں 4 مرتبہ فیلون ہے، فیلون 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 فیلون. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. اب پوری آیت آتی ہے انا اعطیناک الکوثر. اسے دیکھیں فاذا فرغت فانصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب. واہ واہ واہ. اب وہ حدیث میں حیران ہے کہ میں نے یقین کرے میں حیران رہ گیا ہوں. وہ جو حدیث ہے نا من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، یہ پوری حدیث میرے امام نے کوٹ کر دی ہے پورے مصرے کے اندر. اللہ اکبر. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، یہ پوری حدیث میرے امام نے جو ہے وہ کوٹ کر دی ہے. ان پر درود جن کو نوید ان بشر کی ہے. اللہ اکبر. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن کو نوید ان بشر کی ہے. کیسے امام ہے. اور پھر جو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. لا اقسم بہذا البلد لعمرک وقیل ہی یا ربی. اور یہ بھی جو تو نے کہا نا یا ربی، تیرے رب کہنے کی قسم. اللہ اکبر. تیرے رب کہنے کی قسم، کہنے کی قسم، آپ کے شہر کی خاک گزر کی قسم، شہر کی قسم. تو اللہ اکبر. تو ایسی ایسی صنعت تلمیح آپ نے بیان کر دی ہیں، ایسے ایسے مشہور واقعات بیان کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہی آپ کو کوئی کلام ایسا ہو جس میں صنعت تلمیح نہ پائی جاتی ہو. اللہ اکبر. شاید ہی کسی نہ کسی اس شعر کے اندر یا تو قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث ہوگی یا مشہور کوئی تاریخی واقعہ ہوگا. کوئی بھی کلام شاید ایسا نہیں ہوگا جس میں صنعت تلمیح نہ پائی جاتی ہو. حالانکہ بڑے بڑے شعراء ہیں وہ جب صنعت تلمیح کو لے کر آتے ہیں نا تو فخر کرتے ہیں، دیکھا کیسا ہم نے واقعے کا اشارہ دیا، کیسا لائے، کیسا لے کر آئے. ہاں. 2 زندان کو لے کر آئے تو یوسف کے زندان کا تذکرہ کر دیا، مصر کی بات لائے تو شہر کی بات لائے. وہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میرے امام تو چونکہ غلامی میں رہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، غلامی پہ ناز ہے، سبحان اللہ، ہر کلام میں لے کر آتے ہیں. لیکن تفاخر نہیں ہے اللہ یا مقابلہ نہیں، تقابل نہیں ہے، بلکہ سر نیاز کو اپنے آقا کی قدموں میں جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا قبول فرمائیے، قبول فرما لیجیے. واہ واہ واہ. اچھا اعلیٰ حضرت کا وہ جو شعر ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ کیا کہیے گا حضرت اس شعر کے بارے میں؟ دیکھیں کہ شعر اتنا بڑا ہے نا. اصل میں ایک شاعری کے اندر ہماری صنعت پائی جاتی ہے لف و نشر. لف کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا. صحیح ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے مصرے کے اندر ہم کچھ ایسے لفظ آتے ہیں مجمل طور پر لائیں یا مفصل طور پر، دوسرے کے اندر اس کو پھیلا دیا جائے، بات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی تقابل بھی ہو جائے، ایک ہی لفظ کے بدلے ہو جائے. جیسے اعلیٰ نے بہت لکھا ہے، غالب نے بھی لکھا ہے، میر تقی میر نے لکھا ہے. لیکن اعلیٰ کی جو مثال ہے نا، ایک ہی شعر کے اندر تقریباً 8 چیزیں بیان کی اعلیٰ نے، اور سب کو لف و نشر کے انداز میں. لف و نشر مرتب بھی ہوتا ہے، غیر مرتب بھی ہوتا ہے. مگر اعلیٰ نے جو پیش کیے نا پوری اردو زبان کے اندر، ایسی شاعری کے اندر ایسا حسن مجھے نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. اب کیا کہہ رہے، یہاں تو پہلے حسن یوسف ہے، پورا حسن آ گیا، اور یہاں پر تیرے نام پر پورا حسن نہیں آیا، یہاں تو صرف نام آیا ہے. وہاں تو حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی نا عورتیں، اور یہاں کیا رہا ہے صرف نام. اور وہ بات کیا ہو رہی ہے حضرت یوسف کی، اور یہ بات تاجدار یوسف کی ہو رہی ہے، تاجدار مرسلین کی ہو رہی ہے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور یہاں قائد مرسلین ہے، اور وہاں مصر ہے اور یہاں عرب ہے. مصر ہے، عرب ہے، اور وہ عورتیں ہیں اور یہاں مرد ہیں. عورتیں میں سے ناقص العقل ہوتی ہیں اور یہاں مرد ہیں، اور مرد بھی عام نہیں ہے، مردان عرب ہے. اور وہاں تو ایک بار یہ منظر ہوا، حسن کو دیکھا اور غلطی کے ساتھ کٹ گئی، محو ہو گئی، دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹ گئی. اور یہاں آمادگی نہیں ہے، غلطی کے ساتھ کٹ گئی ہیں.
اور یہاں دوام ہے, استمرار ہے, مستقل مزاجی ہے کہ دیکھیں حسن یوسف پہ کٹی اچانک غلطی کے ساتھ مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مستقل واہ دوام واہ استمرار واہ. کے ساتھ. کیا بات ہے, کل بھی کٹاتے تھے, سبحان اللہ, آج بھی کٹاتے ہیں, کل بھی کٹاتے رہیں گے. کیا بات ہے, آپ کے نام پہ فدا ہوتے چلے جائیں گے. واہ واہ اور واہ. پھر عالم یوگا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سی بھی نہیں جی بھرا کروں کیا, کروڑوں جہاں بھی نہیں. تو یہ مردان عرب وہ ہے. تو یہاں دیکھیں اعلیٰ نے کتنا لف و نشر کو بیان کیا ہے اور کس انداز میں بیان کیا ہے. مجھے ایسی اردو زبان کے اندر کوئی ایسا مصرع, کوئی ایسا شعر تو لے کر آئے, اللہ اکبر, پھر آپ اعلیٰ سے مقابلہ کریں. سبحان اللہ. علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اچانک سے آیا کہ عمومی طور پر جتنا بڑا شاعر ہو, جس دور کا بھی ہو, اگر وہ غزلیہ شاعری کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی بہت زیادہ اس سے کام لیتا ہے اور پھر زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے محبوب کے حسن کو بیان کرنے میں. پھر دیکھا جائے تو محبوب ایسا حسین نکلتا بھی نہیں ہے. مگر یہاں معاملہ بالکل جدا ہے. امام احمد رضا ایک تو دنیاوی شاعری کرنا پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس میں اپنے محبوب کی بات کروں, میرے آقا کی بات کروں, میرے حضور کی بات کروں. اچھا, حضور کی شان بیان کرنے میں وہ لفظ ہی ابھی تک وجود میں نہیں آئے کہ جو حضور کی ثنا یا حضور کے اوصاف بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. یعنی لفظ اتنے بڑے ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئے کہ جو حضور کی ثنا بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ لفظ بڑا ہے اور شان کم ہے, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ تنقیص نہیں ہو سکتی کسی بھی لحاظ سے. تنقیص ہوئی تو بے ادبی ہو جائے گی حضور کی شان بیان کرتے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ شاعری کے فن کو بھی مکمل طور پر اس میں شامل رکھنا ہے تاکہ شعراء بھی دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ نہیں یار یہ یہاں جا کر اب شاعری والا رمز نظر نہیں آ رہا, وہ رنگ نظر نہیں آ رہا, یہاں جا کر پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شاعر کم ہے فلاں زیادہ ہیں. مگر ہمیں کہیں بھی ایسا, ہمیں سے مراد ان شعراء کو کہیں بھی جو فن میں ماہر تھے ان کو یہ نظر نہیں آیا. تو سیدی اعلیٰ نے کس طرح یہ توازن برقرار رکھا؟ یعنی یہ عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ کیا آپ کی کرامت ہے, یہ کیا ہے, مجھے ذرا بتائیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ یعنی شان تغزل کو کیسے برقرار رکھا نا. بہت خوبصورت الفاظوں میں آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا ہے. اصل میں کیا ہے کہ آپ کے کلام میں مجھے نا بخشش کے باغات نظر آتے ہیں, آپ کے قلم میں عشق کی بجلیاں نظر آتی ہیں, آپ کے بازو میں وہ ہمت وہ قوت نظر آتی ہے, لگتا ہے کہ یہ کہیں سے فیض آ رہا ہے, وہی فیضان مصطفیٰ آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں وجہ کیا ہے کہ جب انسان کو ذہن ہو نا کہ مجھے رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے اور شریعت کا پاس مکمل ہو, مبالغہ آرائی تو ہو نہیں سکتی. وہ حسن کا ایسا مجسمہ ہے, شاہکار قدرت ہے, شاہکار ربوبیت ہے, جتنا بھی شان میں لکھا جائے. لیکن بسا اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اس کے ڈانڈے اتنا بڑھ جائیں کہ الوہیت تک پہنچ جائے, کہیں شان میں تنقیص نہ ہو جائے, کمی نہ ہو جائے, تو شان میں تنقیص ہو جاتی ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے. ایسا ہی لوگ چلتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آسان اس پہ چلنا, حالانکہ مشکل راستہ ہے. ہم کا راستہ بقدر آسان ہے, وہ صاف ہے, سیدھا راستہ ہے, جتنا بڑھتے چلے جائیں, جتنا لکھتے چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. مگر شاعری نعت کے اندر شان تغزل کو برقرار رکھنا جو آپ نے رکھا, جیسے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ جب باغ کی طرف بھی آ رہے ہیں نا, لال ازار کی طرف, تو بہار کے دن بھی پھر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی جوبن پہ جوبن آ رہا ہے, بہار پر بہار آ رہی ہے, رنگوں پہ رنگ آ رہا ہے. کیا کہنے, یعنی کیا بارش کے بعد جو نکھرا ہوا موسم ہوتا ہے نا, وہ آ رہا ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو اعلیٰ کی شاعری نہیں, یقین کر لفظوں کا ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو مرکومہ الفاظ جو آپ لکھ دیے, آپ کے مرکومہ جو الفاظ ہیں نا, وہ شاعر موصوف کا منہ چوم رہے ہیں. میرے امام کا منہ چومتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیں تغزل تو ہے نا, یدی شاعری کا انداز ہوتا ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ابھی سنتے ہیں, سنا ہے, یہ بڑا مزہ ہے, چلو چل کے دیکھتے ہیں, سنا ہے اس کی آنکھوں میں بھرا ہے, سنا ہے. تو آپ نے کیسا تغزل آ رہا ہے نا, سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب یہ گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی, لو جب تو بنائی. اب یہ گر لو سنتے, کیا کہنے, یہ تغزل ہے, کیا کہنے. اور پھر مقطع میں تو اینڈ کر دیتے امام کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا, شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ, اللہ رضا واللہ, خدا کی قسم کھا کر صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. ڈبل مقرر کر رہے ہیں. کیا کہنے. تو یہ جو حسن لے کر آ رہے ہیں نا, اللہ اکبر, تو یہ آپ کے لفظ خود بیان کر رہے ہیں کہ آپ لفظوں کی بھی امام ہیں. یعنی وہ ادب اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر یہ حسن کے ساتھ بیان کرنا, یعنی کلام الامام, امام الکلام, اسی کیا کہنے. میں صدقے, میں صدقے, واہ واہ. الفاظ کے سلطان ہے نا. اعلیٰ جہاں عشق کے اندر اتنا پختہ ہے نا,
تو وہیں بد دینوں کے لیے، الہات کے لیے، جی جی ہاں جبتی طاقتوں کے لیے، باطل قوتوں کے لیے اور طاغوت کے لیے وہیں آپ کے قلم میں بجلیاں بھی نظر آتی ہیں. کیا کہنے. یعنی آپ کا قلم نہیں ہے، دو دھاری تلوار ہے. ایک تو نثر نگاری جو آپ کی ہے، آپ کے فتاوی جات، آپ کی تحریر، آپ کی کتابیں. ایک تو آپ کی نثر نگاری آپ کے قلم کو دھار لگا رہی ہے، اور ایک طرف سے شاعری کے الفاظ دھار لگا رہے ہیں. کیا بات ہے. شاعری کے شعلوں نے ایسی دھار لگائی ہے نا کہ جلا کر رکھ دیا ہے. وہ رضا کے نیزے کی وہ مار رضا کے نیزے کی مار ہے ہاں کہ عدو کے سینے میں غار ہے، غار ہے کہ کسے جانا جوئی کا وار ہے کہ وار سے پار ہے. اور کلکے رضا ہے خنجرے خوخار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. نہ شر کرے. ہو تو آپ نے اجازت نہیں دی، تو ایسی دو دھاری تلوار آ رہی ہے جو آپ کی نظم نگاری بھی ثابت کر رہی ہے اور نثر نگاری بھی ثابت کر رہی ہے. سبحان تو اللہ. ایسا بتائیں تو صحیح کون ہوگا اس دور کے اندر؟ اللہ اکبر کبیرہ. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. یعنی سارے ہی رنگ، یعنی کتنے بھائی حضرت میں نے ویسے ہی دیکھا ہے شعراء جو مختلف ہوتے ہیں، بھائی فلاں شاعر، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ہاں ان کا یہ مخصوص انداز ہے، یہ اس رنگ کے کلام بڑے اچھے لکھ لیتے ہیں. یہ فلاں شاعر، ہاں یہ اس انداز میں بڑے اچھے لکھ لیتے ہیں، یہ فلاں موضوع پر اچھے لکھ لیتے ہیں، فلاں عنوان پر. مگر ایک ایسا شاعر کہ جو جس موضوع پر قلم اٹھائے اس پر کمال کر دے اور لگے کہ بھائی یہی اس کا خاص رنگ ہے. یعنی ہر رنگ خاص رنگ نظر آئے نا، میں کہتا ہوں یہ بھی میرے امام پر جچتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ حضرت، یقین مانے. جی ہاں بالکل. ایک تو ان کا علمی رنگ، عشقی رنگ، اور جو معرفت کا رنگ ہے نا، معرفت کا رنگ، واہ 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 واہ. وہ اس نے لفظوں کے اندر جو چاشنی پیدا کر دی ہے، وہ جدت تخیل. دیکھیں کہتے ہیں جدت تخیل کا جو امام کہلاتا ہے نا، وہ مرزا غالب. اپنے معاصرین کے اندر ان کو منفرد اور جدا گانا طور پر ان کو الگ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرزا غالب کو. لیکن اردو نعتیہ شاعری کے اندر اتنی جدت آپ نے پیدا کی ہے، اتنی جدت آپ نے پیدا کی ہے. آپ دیکھیں اعلیٰ جو شعر لکھ دیتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. آگ لگے. بھائی آگ تو آگ بھڑکاتی ہے. ہائے 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 ہائے. آگ تو شعلے ڈالیں تو مزید آگ تو آگ کو بھڑکا دیتی ہے. تو جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. آپ دیکھیں انداز دیکھ رہے ہیں، کمال ہے حضور. آپ دیکھیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ مالک تو وہی ہوتا ہے جس کی تملیک ہوتی ہے، ملک ہوتی ہے، زمانے جس کے ہاتھ میں ہو یا زمینیں جس کے ہاتھ میں ہو، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ. بھائی ہاتھ خالی ہے تو مالک نہیں ہو سکتا. دو جہاں کے اگر قاسم ہے نا تو کچھ تو ہونا چاہیے. مگر بظاہر دیکھنے میں تو ہاتھ خالی ہیں، مگر چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ بھی سونا بن کر چلے. سبحان اللہ. چاہیں تو آپ نے چاہا نا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، واہ واہ واہ. سورج پلٹ آیا، چیزیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہیں. تو یعنی لکھتے کیسے؟ یعنی مالک بھی ثابت کر رہے ہیں اور ہاتھ بھی خالی. اللہ اکبر کبیر. تو یہی تو حسن ہے نا. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور یہاں تو مجھے یہ بھی سمجھ آتا ہے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں، پورے وجود میں اور دل کے اندر کیا کچھ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جدت تخیل میں بھی آپ امام کا درجہ رکھتے ہیں. امام کا درجہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے